قبضہ مافیا کا گروپ، جس میں کچھ ٹاؤن پلانرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، پولیس اہلکار بھی ہیں اور باقی لوگ بھی شامل ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ اب جیسے ہی وہ بندہ واپس جاتا تھا، اب جو قبضہ مافیا تھا، جو بدماش لوگ تھے، اب ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ زمین ہے نا، اس کا جو آنر ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس پہ ہم ایزیلی قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ بندہ اس پہ قبضہ کر کے اپنی چار دیواری کر کے گھر وغیرہ بنا کے کسی اگلے بندے کو سیل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے جھوٹے ڈاکومنٹس بنا کر۔ تو جب اس بندے کو پتہ چلتا تھا یا وہ سال 2 سال بعد واپس آتا تھا پاکستان، تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ یار میری زمین یہ تو میرے نام ہے، یہ کیسے آگے سیل ہو گئی ہے، اس پہ کیسے کسی نے گھر بنا لیا ہے۔ تو یہ ایک سکیم چلا ہوا تھا۔ اس کو واپس لینے کے لیے سول کورٹس کی طرف رخ کرتا تھا تو سالوں لگ جاتے تھے۔ اب ان کے لیے ایک بڑا بینیفٹ ہے، وہ آنا چاہے پاکستان، آ کر خود کمپلینٹ پٹیشن فائل کرنا چاہیں ٹربیونل میں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اگر وہ نہیں آ سکتے تو وہ اپنا پاور آف اٹارنی کسی کو دے سکتے ہیں، اس کے تھرو کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آنرشپ جو اوورسیز ہے ان کو اس ایکٹ سے بڑا فائدہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس ایکٹ کے اکارڈنگ 90 ڈیز کے اندر اندر اپنا ٹربیونل نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس آنرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس آنرشپ ہو زمین کی، ٹھیک ہے، اس کے پراپر آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہوں۔ یہ کوئی بھی زمین اگر آپ بائی کر رہے ہیں نا، پلاٹ وغیرہ لے رہے ہیں، تو یہ چیز آپ نے اپنے پاس ضرور، آپ کے پاس جو آنرشپ ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں اپنے، ٹھیک ہو گیا، وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ اب اس ایکٹ کا ان کو بھی فائدہ ہے۔